بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عمران خان کامیابیوں پر کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک چھکا لگا رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مخالفین کی وکٹیں اڑا رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایک طرف عمران خان صاحب کی طرف سے، تحریک انصاف کی طرف سے، ان کی جماعت کی طرف سے باقاعدہ پریس کانفرنس میں اتحاد کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور اس طرح سے اب وہ مزید سیٹیں جو ان کی اقلیتی ارکان کے حوالے سے اور خواتین کے حوالے سے بنتی ہیں وہ حاصل کر سکیں گے۔ اور اس سے پہلے بہت کچھ کیا گیا، بڑی سازشیں ہوئیں، لیکن سب کچھ اب لگ رہا ہے کہ بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ان سازشوں کے باوجود کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 لوگ جو زبردستی کے سمجھیں ایم این اے بننا چاہ رہے تھے، ان تینوں کے نوٹیفیکیشن ہی معطل کر دیے ہیں، اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اور 3 لوگ جس طرح سے ہم نے دیکھا اسلام آباد وفاقی دارالحکومت ہے، وہاں پر بہت بڑی لیڈ سے نون لیگ کے 3 لوگ ہارے تھے، اور انہوں نے پھر ڈرامہ رچایا۔ اور جب ان سے سوال ہوا کہ جی فارم 45 تو دکھا دیں، تو کہتے جی ہم آپ کو دکھانے کے پابند نہیں ہیں، اب عدالت میں ہی دکھا دیتے۔ تو عدالت نے تو جناب ان کے نوٹیفیکیشن ہی اڑا دیے ہیں۔ تو فی الحال جناب اب یہ خواب میں ہی دیکھ سکیں گے جی ایم این اے بن رہے ہیں، کیونکہ آگے اب معاملہ بڑا واضح ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ فارم 45 پر فیصلہ ہو جائے گا، اور یہاں سے تو بات اب آگے بڑھنے لگی ہے۔ جب یہاں فیصلہ آ جائے گا تو اس کے بعد اب دیکھیے گا دیگر جو ایم این ایز بنے پھرتے ہیں وہ بھی فارغ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تیسری اہم ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ہے ڈرامائی، بالکل ایک فلمی سین نظر آتا ہے سپریم کورٹ میں۔ جس طرح جسٹس قاضی فائز صاحب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، ان پر الزام لگا کمشنر راولپنڈی کی طرف سے، اس کے بعد وہ میڈیا میں آئے، بلکہ یوٹیوبرز کو آ کر انہوں نے اس کی وضاحت دی۔ اب جناب اس کے بعد یہ پہلی کارروائی تھی یا پہلا مقدمہ تھا جو اس سارے معاملے کے بعد وہ سن رہے تھے، اور اس کا معاملہ یوں نظر آتا ہے کہ اس پہ تو اب چیف جسٹس نے بہت بڑی آبزرویشن دے دی ہے کہ جی اب تو بندے کو نہیں چھوڑیں گے ہم۔ ہوا یہ کہ الیکشن کا عدم قرار دینے کے لیے ایک درخواست آئی، درخواست گزار نے کیا کیا کہ جی آخری وقت میں اس نے کہا جی میں تو درخواست واپس لیتا ہوں۔ چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، انہوں نے علاقے کی پولیس کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ جی اس کو تو پکڑ کے لاؤ اور ہمارے سامنے لے کر آؤ۔ اب وہ بھی ایک الگ سے معاملہ چل رہا ہے۔ تو یہ 3 اس وقت بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی خبر، جس طرح آپ نے یہ 3 ایم این ایز کا سنا ہے، جو رات سے ہی سب سے زیادہ وائرل ہوئی اور نون لیگ نے ٹرینڈ چلا دیا۔ رائے ثاقب کھرل بہت اچھے جرنلسٹ ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت پیارے انسان ہیں، وہ سامنے آئے، ان کی ایک ویڈیو سامنے آئی کہ جس میں نظر آ رہا ہے کہ چھاپا خانہ ہے اور وہاں پر جناب بیلٹ پیپرز چھپ رہے ہیں۔ اور اب ظاہر ہے کہ جس طرح کہا گیا کمشنر راولپنڈی کی طرف سے بھی کہ جی اب بھی ٹھپے لگ رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں پر جا کر کہا کہ یہ کون ہے، کس طرح سے یہ چھاپ رہے ہیں، جرنلسٹ کا کام ہے وہ لے کر آئے۔ لیکن ابھی میں نے بھی کوشش کی ہے، جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس سے کچھ ہی دیر پہلے میں نے بڑی کوشش کی رائے ثاقب کھرل سے رابطہ ہو سکے، نہیں ہو پا رہا۔ بہت سے لوگوں کو تشویش ہے کہ جس طرح نون لیگ نے ان کے خلاف ٹرینڈ چلایا، وہ جی یہ چیز سامنے لے کر آئے کہ یہ کیوں یہ چھاپے جا رہے ہیں یہ بیلٹ پیپرز۔ اب اس کی تحقیق ہونی چاہیے، تحقیقات ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ الیکشنز تو ہو چکے ہیں، یہ اب چھاپنے کی کیا ضرورت ہے، کون ان کو چھپوا رہا ہے۔ تو اس پر اب بڑی ایک بحث ہو رہی ہے کہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، کس طرح سے سارا معاملہ ہوا۔ رائے ثاقب کھرل پر الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں نون لیگ کی طرف سے کہ جی یہ انہوں نے کوئی ڈرامہ کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ رائے ثاقب کھرل جو ہے ایک بڑے آنیسٹ جرنلسٹ ہیں۔ ہاں سورس میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہو وہ الگ بات ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو بڑی تشویش ہے اس پر کہ جی رائے ثاقب کھرل سے رابطہ کیوں نہیں ہو رہا، وہ کہاں ہیں۔ جرنلسٹ اس پر آواز اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دوست، ہمارے بھائی رائے ثاقب کھرل کو محفوظ رکھے۔ اب یہاں حالات ہی اس طرح کے اس ملک میں، کیا کیا جائے، بڑی عجیب صورتحال ہے۔ اچھا اب جناب ایک خبر یہ دیکھیے، پی ٹی آئی کا مخصوص سیٹیں حاصل کرنے کے لیے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا اعلان، یہ ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ اچھا مجلس وحدت المسلمین کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے حوالے سے بھی بات ہو رہی تھی، لیکن اب یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ نہیں جناب، جنہوں نے مشکل وقت میں دھوکہ دیا، دغا کیا، محمود خان، پرویز خٹک کے ہوتے ہوئے، کبھی بھی ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے تحریک انصاف پارلیمنٹیرین میں، جبکہ مجبوری تھی، کچھ نہ کچھ تو کرنا تھا۔ اچھا پرویز خٹک چھوڑ کر بھی چلے گئے، پارٹی کی ممبرشپ بھی ختم کر دی، چیئرمین شپ بھی چھوڑ کر چلے گئے، اور اس کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا، خبریں بھی چل گئی تھیں کہ شاید اس طرف جایا جا رہا ہے، اور یہ ایک ڈیل کے تحت ہے۔ برسٹر گور سے بھی ان کی کوئی بات چیت ہوئی ہے، شاید وہ اب منت سماجت کر رہے ہوں کہ مجھے واپس لے لو، جو کہتے ہو کرتا ہوں، جس طرح عمران اسماعیل سامنے آگے، سابق گورنر سے علی زیدی بھی ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں۔ تو بہرحال اب کہا گیا کہ نہیں جناب، جنہوں نے اس طرح سے کیا ہے پارٹی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، اب ہم نے ایک نظریاتی پارٹی بننا ہے۔ تیمور مسلم جھگڑا بھی یہ کہہ رہے ہیں، اور اب ایسے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ہم ان لوگوں کے ساتھ نہیں چلیں گے۔ دوسری طرف میں نے جس طرح سے عرض کیا، سنی اتحاد کونسل کے ساتھ یہ اتحاد ہو گیا ہے، تحریک انصاف کے 9 منتخب اراکین
جو آزاد امیدوار ہیں وہ جناب اب اس پارٹی میں جا رہے ہیں. اور بڑی دلچسپ بات اور اچھی بات یہ ہے کہ اس میں مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ بھی موجود اور ان کی مشاورت سے یہ سب کچھ ہوا ہے. وہ پہلے کہہ چکے تھے, مجلس وحدت المسلمین کی طرف سے کہا گیا تھا کہ جی جو عمران خان صاحب چاہیں گے ہم اس طرح سے کریں گے. علامہ راجہ ناصر یہ کہہ چکے کہ سمجھیں یہ آپ ہی کی پارٹی ہے, لیکن پھر ظاہر ہے مسلک کے حوالے سے بڑا کچھ کیا گیا, بڑا ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو بہرحال آخر کار جناب چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا بھی اس میں شامل تھے, اور بیرسٹر گوہر نے کہا کہ جی چیئرمین مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر اور چیئرمین سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی میں 180 سیٹوں پر جیت چکی ہے. ہمارے امیدوار نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا, اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا موقف یہ ہے کہ جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے اس کو واپس ہونا چاہیے, اور پھر ہمارے تمام ممبرز کو الگ الگ جناب وہ الیکشن سمبل الاٹ ہو گئے تھے, تو اب یہ مجبوری تھی ہماری, ایک مسئلہ تھا, اس کو ہمیں حل کرنا تھا. اور پھر بیرسٹر گوہر نے علامہ راجہ ناصر سے تفصیلی مشاورت بھی کی, اور پھر انہوں نے کہا جی بڑے سخت حالات ہیں, مشکل حالات ہیں, ایک دوسرے کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. ہمارے ساتھ علامہ راجہ ناصر عباس اور صاحبزادہ حامد رضا ہیں, ہمارا اتحاد اس ملک کے لیے ہے. اور انہوں نے کہا جی تحریک انصاف کے رہنما نے MWM اور سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کا باضابطہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے آزاد ارکان اب سنی اتحاد کونسل کو جوائن کریں گے. یہ فیصلہ مشاورت سے ہوا. ہمارے آزاد امیدوار صوبائی اسمبلی پنجاب KP یا قومی اسمبلی میں ہیں. اب جناب یہ آخر کار یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ جی تحریک انصاف سب سے بڑی جماعت بن کر آگے آ گئی ہے, اور اب مسائل بڑھ گئے ہیں مخالفین کے لیے. پھر اس کے علاوہ NA 46, 47 اور 48 سے نون لیگی امیدواروں کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہو گیا ہے جی. اور یہ تینوں جو حلقے تھے یہاں پر بڑے مارجن سے تحریک انصاف جیتی تھی. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب, جسٹس ارباب طاہر نے احکامات جاری کیے ہیں. بتایا گیا کہ NA 47 اسلام آباد سے نون لیگ کے طارق فضل چودھری کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا, اور اس کے ساتھ جناب یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ شعیب شاہین نے چیلنج کیا تھا. NA 48 سے راجہ خرم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل کر دیا گیا ہے. راجہ خرم نواز کا نوٹیفیکیشن علی بخاری نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا. NA 46 سے انجم عقیل خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن بھی معطل ہوا. NA 46 سے انجم عقیل کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن عامر مسعود مغل نے چیلنج کیا تھا. اور جسٹس گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ عدالت الیکشن کمیشن کو درخواستوں پر سماعت سے نہیں روک رہی, الیکشن کمیشن درخواستیں میرٹ پر سن کر ان کا فیصلہ کر دے. جسٹس گل حسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن اس افسر سے پوچھے جس نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا, آئندہ سماعت پر ریکارڈ پیش کریں کہ کس کی سفارش پر نوٹیفیکیشن جاری ہوا, یہ نوٹیفیکیشن جاری کیسے ہو گئے. الیکشن کمیشن کو اب سماعت کرنی پڑے گی کیونکہ وہ سماعت مکمل کر کے کچھ نہ کچھ تو فیصلہ دے گا, اس کے بعد ہی ان کا نوٹیفیکیشن آ سکے گا, اور پھر وہ آگے بھی چیلنج ہو جائے گا. یہ فارم 45 سے نکل ہی نہیں سکتے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وثوق سے بتا رہا ہوں. اور باقی بھی ساری سیٹیں دیکھیے کہ کیا ہوگا, آپ میری بات نوٹ کر لیجئے, ابھی تو بڑا کچھ ہونا ہے. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بات جو جیتنے والے علی بخاری صاحب نے کی, جن سے یہ سارا مینڈیٹ چھینا گیا, انہوں نے کہا پہلے دن کہا تھا سارا وزن عدلیہ پر آنا ہے, عدلیہ کو اپنی ساکھ بھی بچانی ہے, 25 کروڑ عوام کو بھی بچانا ہے اور آئین کو بھی. پرنٹنگ پریس لگا لیں یا پرنٹ اٹھا کر لے آئیں. فارم 45 صرف میرے پاس نہیں, ہر امیدوار کے پاس ہیں. فرانزک اب یہاں نہیں, اسکاٹ لینڈ یارڈ میں ہوگا, علی بخاری نے کہا. اس کے علاوہ جناب وہ کہتے ہیں فارم 45 کے حوالے سے لبیک جماعت کے لوگوں نے بھی فارم 45 جو ہیں وہ تحریک انصاف کے حوالے کر دیے ہیں. تو ساری جماعتیں جو لڑ رہی ہیں وہ ساری کہہ رہی ہیں جی فارم 45 ہمارے پاس ہے, اب اس سے یہ نکلنا جا ہی نہیں سکتا. اچھا, احتشام لباسی کہہ رہے ہیں نون لیگ نے ہیش ٹیگ بنایا تھا جس کے بعد رائے ثاقب کھرل غائب ہیں, فیملی کو چاہیے فوراً نون لیگی اغوا کاروں کے خلاف کارروائی کریں. میں نے اب سے عرض کیا نا کہ لوگ پریشان ہیں. ایک اور جرنلسٹ بھی یہ بات کر رہے تھے کہ جی رابطہ نہیں ہو رہا. یہ عمید بھٹی ہیں, یہ لکھتے ہیں لاہور میں جعلی بیلٹ پیپرز پرنٹنگ کا بھانڈا پھوڑنے والے ہمارے دوست رائے ثاقب کھرل کا واٹس ایپ اور نمبر بند جا رہا ہے, کافی تشویشناک بات ہے. نون لیگی ان کی گرفتاری کے ٹرینڈز چلا رہے ہیں. ثاقب وغیرہ نے جس دھندے پر ہاتھ ڈالا ہے وہ بہت اوپر لیول کی ہے. لاہور کے دوست ثاقب صاحب کی خیریت پتہ کریں. اور لیکن بریکنگ نیوز اس کے ساتھ یہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے وفاقی دارالحکومت کے تینوں حلقوں طارق فضل چودھری, انجم عقیل خان, راجہ خرم نواز کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. اور اس میں ایک اور دلچسپ آپ کو بات بتاؤں کہ NA 48 اسلام آباد کا جو معاملہ ہے یہ مسلم لیگ نون اور استحکام پاکستان پارٹی کے مشترکہ امیدوار تھے راجہ خرم نواز, جن کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے. تو ابھی تو گیم آگے چلنی ہے, جھٹکے پر جھٹکا لگنا ہے. ابھی تو یہ صرف وفاقی دارالحکومت کی بات آئی ہے نا, تینوں حلقے وہاں سے یہ نظر آ گیا ہے کہ چوری کیے گئے, لیکن ابھی تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب اس سے تو اور لیڈ کم ہوگی نون لیگ کی قومی اسمبلی میں ان تین کی معطلی کے بعد, نوٹیفیکیشن معطلی کے بعد.
اب جب تک فیصلہ نہیں آ جاتا تو یہ تو بطور MNA شامل ہی نہیں ہو سکتے، اور اس کے بعد فیصلہ آئے گا بھی تو ان کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے، وہاں سے آگے دیکھیے گا کہ مزید ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی۔ اس کے ساتھ جو میں نے عرض کیا تھا آپ سے جو سپریم کورٹ والا معاملہ ہے، اس میں جناب ہوا یہ ہے الیکشن کا لدم قرار دینے کا کیس، چیف جسٹس کا درخواست گزار کو پیش کرنے کا حکم، یعنی درخواست واپس لے رہا ہے، اور ایک ڈرامائی تبدیلی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس نے کہا نہیں جی اس کو بلائیں ذرا، انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر آئیں۔ 3 رکنی بینچ نے 8 فروری کے انتخابات کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر سماعت کی۔ جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی بینچ کا حصہ ہیں۔ اچھا، جب یہ کہا گیا کہ جی وہ پوچھا گیا درخواست گزار کدھر ہیں، تو پھر کہا گیا جی وہ 13 فروری کو درخواست واپس لینے کی اپیل کر دی تھی۔ درخواست گزار بریگیڈیئر ریٹائرڈ علی خان کی جانب سے درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی۔ چیف جسٹس نے کہا ایسے نہیں چلے گا، ہم کیس سنیں گے، سپریم کورٹ کے ساتھ مذاق نہیں ہو سکتا، درخواست گزار کو کہیں سے بھی لا کر پیش کریں، پہلے درخواست دائر کرتے ہیں اور پھر غائب ہو جاتے ہیں، کیا مذاق چل رہا ہے؟ تو جناب اب وہ کہہ رہے ہیں جی سارے لوگ جو بھی پولیس ہے وہ اس کو ڈھونڈ کر لائیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کیس کو آگے چلائیں گے، اور ایسے نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کیس میں آگے کیا مزید ڈرامہ سامنے آتا ہے۔ اللہ حافظ۔